کبھی آپ نے سوچا وہ لمحہ کیسا ہوگا جب زمین پر ایسا شخص اترے گا جو اپنی آواز سے آسمانوں کو ہلا دے اور اپنی فتنہ انگیزی سے دلوں کے ایمان چھین لے؟ صدیوں سے جس شخص کا ذکر کتابوں میں دیے ہوئے راز کی طرح موجود ہے، آج ہم اس دجال کی داستان کھولنے جا رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ کیسے لوگوں کو دھوکے ملے گا؟ اور کیا آپ اس کے فتنے کو پہچان پائیں گے یا بے خبر رہ جائیں گے؟ دنیا کی تاریخ کا سب سے خطرناک باب، ایک ایسا فتنہ جسے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ آج ہم اس کی حقیقت کے اتنے قریب کھڑے ہیں جتنا پہلے کبھی نہیں تھے۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایمان اور دھوکے کے بیچ ایک فیصلہ کن سفر ہے۔ قرآن کریم میں دجال کا نام صراحتاً نہیں آیا، لیکن بعض آیات کو علامات قیامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے حوالے سے دجال کے فتنے کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ دجال کا لفظ عربی زبان کے لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی فریب دینے والا یا بڑا جھوٹا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اسے مسیح الدجال، جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس جھوٹے شخص کے فتنے سے ڈرایا۔ علماء کے نزدیک قرآن کی بعض آیات علامات قیامت اور آخری زمانے کے فتنوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جن میں سے ایک دجال کا فتنہ بھی ہے۔ سورۃ کہف، یہ سورۃ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ احادیث میں حکم ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی واضح نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ کوئی بھی مومن اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ پھلی ہوئی انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ لے گا، جبکہ کافر نہیں پڑھ سکے گا۔ وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت اور گھگرالے بال والا نوجوان ہوگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں ایمان لائے، نے ایک طویل سفر کا واقعہ بیان کیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرما کر اس بات کی تصدیق کی کہ دجال اس وقت دنیا میں کسی جزیرے پر موجود ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں طوفان کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گئے اور ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک عجیب و غریب جانور سے ہوئی جو بہت زیادہ بالوں والا تھا اور اس کے آگے اور پیچھے کا حصہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ اس جانور کا نام الجساسہ تھا، یعنی خبریں لانے والا۔ الجساسہ نے انہیں جزیرے میں موجود ایک خانقاہ میں موجود شخص کے پاس جانے کا حکم دیا۔ خانقاہ میں انہوں نے ایک بہت بڑے اور ہیبت ناک شخص کو دیکھا جو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے اور پاؤں گھٹنوں سے باندھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے ان سے کئی سوالات کیے۔ نمبر 1، یسان کے کھجوروں کے درختوں کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ پھل دے رہے ہیں۔ تبریہ کی جھیل کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس میں پانی موجود ہے۔ زغار کے چشمے کے بارے میں پوچھا کہ کیا لوگ اس سے کھیتی کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ امیوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، کیا انہوں نے لوگوں کو اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ جب تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو دجال نے کہا، یہ ان کے لیے بہتر ہے اور قریب ہے کہ میں نکلوں۔ جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے تو میں زمین پر چلوں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی میں پہنچوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ صحیح مسلم۔ دجال لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے غیر معمولی اور شیطانی معجزات دکھائے گا اور اپنے آپ کو رب کہے گا۔ دجال کے ساتھ ایک چیز جنت کی صورت میں اور ایک جہنم کی صورت میں ہوگی، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ صحیح مسلم۔ وہ ان لوگوں سے جو اس پر ایمان لائیں گے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اگر تم مجھے مان لو گے تو میں تمہیں خوشحالی دوں گا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گا۔ صحیح مسلم۔ جو لوگ اسے جھٹلائیں گے وہ قحط اور فاقے کا شکار ہو جائیں گے۔ دجال کا سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک نیک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک نوجوان اس کے پاس آئے گا اور گواہی دے گا کہ تو ہی وہ دجال ہے۔
جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ دجال اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے زندہ کرے گا اور پوچھے گا، کیا اب بھی تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا؟ وہ نیک شخص کہے گا، اب تو مجھے تیری حقیقت اور زیادہ واضح ہو گئی ہے۔ دجال اسے دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اللہ اسے اس پر اختیار نہیں دے گا۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری، حدیث نمبر 1893۔ دجال پوری دنیا میں تباہی مچائے گا، مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ اس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوگی، اس کی رفتار اس بادل کی طرح ہوگی جسے ہوا اڑائے پھرتی ہے۔ صحیح مسلم۔ وہ زمین پر 40 دن تک رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا اور وہ مسلمانوں کو گھیر لے گا۔ ٹھیک اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو اس فتنے کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارہ پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دیکھیں گے اور اس کی سانس کی خوشبو جہاں تک جائے گی ہر کافر ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب اللد کے دروازے پر دجال کو نیزے سے قتل کریں گے اور اس طرح وہ عظیم فتنہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح مسلم۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کو کریں اور اس کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کو یاد کر لیں۔ دجال سے پناہ کی دعا۔ نماز کے آخری تشہد میں یہ دعا باقاعدگی سے پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے تو مومنوں کو چاہیے کہ اس سے دور رہیں، کیونکہ وہ اپنی شعبدہ بازیوں سے دلوں میں شک پیدا کرے گا۔ دوستو، دجال کا ذکر صرف ایک داستان نہیں، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا پیغام ہے۔ جو شخص اس فتنے کو پہچان لیتا ہے وہ اس کے دھوکے سے بچ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہ صرف دجال سے خبردار کیا، ایمان مضبوط رکھو، سچائی کو تھامے رکھو، بلکہ اس سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے، اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو اپنا حصن حسین بنا لو۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی تو ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ شاید آپ کا ایک شیئر کسی اور کے ایمان کی حفاظت بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔